السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ماڈرن دور میں ہم مسلمان ہماری اسلام کی تاریخ کو پڑھنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں، لیکن دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے بہادر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا نام ارطغرل غازی ہے۔ یہ 13ویں صدی کا آغاز تھا جب دنیا میں تاتاری فتنے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی قیادت چنگیز خان نامی ایک شخص کر رہا تھا، جس نے اپنی جواں مردی اور خون ستم کی دولت دنیا میں ایک داغ بیٹھا رکھی تھی، اور تاتاری فوج ہر طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ کامیاب ہو رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس نے کئی طاقتور سلطنتوں کا بھرم بیچ چوراہے کھول کر رکھ دیا تھا، لیکن ہم اس ویڈیو کے لیے آج کرغزستان سے آغاز کریں گے، جہاں تاتاری فوج نے بدترین قتل عام کے بعد جب کھوپڑیوں کی مینار تعبیر کیے، ایسے سفاک زمانے میں چرواہوں کے ایک قبیلے نے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں ہجرت کر کے موجودہ ترکی کو اپنی مسکن بنا لیا، جہاں سلجوق سلطنت کا حکمران سلطان علاء الدین کی حکومت تھی، جو خود بھی اس وقت رومی یلغار کی زد میں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کے لیے ایک جگہ بخش دی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس کی صورت میں ایک جنگجو حریف دے دیا ہے۔ ارطغرل غازی کا جنم 1188 عیسوی میں ہوا تھا اور وفات 1281 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، جن میں عثمان غازی نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت قائم کی، اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ آپ کی نسل سے آگے جا کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش انگوئی پوری ہوئی۔ ارطغرل غازی کا تعلق قائی قبیلے سے تھا، اور آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، اور آپ کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کی شادی سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے ہوئی تھی، اور ان کے 3 بیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے ایشیا سے اناطولیہ آیا تھا، جہاں سلطان علاء الدین سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت کا ایک علاقہ الف ارسلان نے 1071 میں جنگ ملسکرڈ میں عبرتناک شکست دے کر فتح کیا تھا۔ کتب تاریخ کے مطابق جب آپ نے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا تو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ارطغرل غازی نے اپنی فوج کے ساتھ شکست ہوتی فوج کا ساتھ دیا، اور شکست ہوتی فوج کا اس لیے ساتھ دیا کہ وہ مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا، اور ارطغرل غازی کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی، اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پاسا بدل گیا۔ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی، اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض لوگوں نے اسے صلیبی فوج لکھا ہے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغات کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا، اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا، اور اس کے بعد آپ نے صلیبی کا ایک قلعہ کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول کے بادشاہ اوغائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اوغائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ معزز حضرات، ارطغرل غازی نام ہے اس جوان ہمت شخصیت کا جس نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے نہ کہ عیسائی بلکہ اسلام کی آستینوں میں چھپے ہوئے غداروں سے بھی جنگ کر کے ان پر فتح پائی، اور بالآخر ان کے فرزند نے عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، جو دنیا میں 600 سالوں سے بھی زیادہ تک مرکز اسلامیہ کی علامت رہی۔ قائی قبیلے کے اس سردار ارطغرل کے خون میں جو وفاداری تھی وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہی۔ اس نے کبھی بھی اپنے محسن سلطان صلاح الدین سے بغاوت کا گناہ نہ کیا۔ یہ وہ دن تھا جب
1258 میں ہلاکو خان نے خلافت بغدادیہ پر حملہ کر کے اس کو تہس نہس کر دیا، جس کی بدولت عالم اسلام کی مرکزیت ختم ہو کر رہ گئی۔ لیکن فطرت کی چالیں اپنی اور جداگانہ ہوتی ہے، سو اسی سال اللہ نے ارطغرل کے گھر میں ان کے صاحبزادے عثمان کی شکل میں ایک نئی روح بھیجی، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان ہر گزرے دن کے ساتھ زوال احسنہ ہو رہے ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ سلطنت سلجوق صدیوں کے سفر اور رومیوں کی جنگ کے بعد کمزور ہو چکی تھی، اور دوسری تاتاری یلغار ایک ایسے طوفان تھا جس کا روکنا غداروں سے بھری دربار کے بس میں بھی نہ تھا۔ سو جب 1300 عیسوی میں تاتاری وحشی قبیلے نے سلجوق سلطنت پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوق سلطان اپنے انجام کو پہنچ گئے، جس کے بعد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان، جس کی تربیت تاریخ کے اس عظیم اور پیدائش جنرل نے اپنی خاص نگرانی میں کی تھی، مکمل طور پر آزاد تھے۔ سو اس عہد میں جنگ مسائل میں الجھنے کی بجائے بہترین امور مملکت چلانے کی طرف توجہ دی۔ وہ اپنے باپ ارطغرل سے ملنے والی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم کی نگاہ میں بھی احترام حکمران تھے، لیکن اس عہد کے بکھرے ہوئے ترک سرداروں نے ان کی امن پسندی کو ان کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن انہیں بعد میں عثمان غازی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ پر جب ایک ایک کر کے سب تل اجاد ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے، جو کل کی سلطنت عثمانیہ کا ایک باوقار آغاز ثابت ہوا، اور پھر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا جب قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر بھی پرچم اسلام لہرانے لگا، اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے ہی مرد مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنی ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے تاتاریوں سے مدد مانگی، جس پہ عثمان غازی نے اپنے جوان صاحبزادے اور خان کو ایک والی عہد کا منصب رکھا تھا، اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ خان نے چنگیز خان کی اولاد کو عبرتناک شکست دی کہ اس کے بعد نہ ہی رومی اور نہ ہی تاتاری دوبارہ عظیم سلطنت کا رخ کر سکے، جس کا پرچم 600 سالوں سے زیادہ تک اسلامی عظمت کی طور پر لہراتا رہا، اور بالآخر 20ویں صدی کے اوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آخری سلطان عبدالحمید کے زمانے میں اس کی سانسیں اکھڑ گئی اور اتحادیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔